السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و حضرات، آج میں آپ کے سامنے عورت کا مقام اور مرتبہ اس کا ذکر کرنے چلا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کریم کہتے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اگر مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں اور ہم اس کے عمل کا بدلہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اور علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اس کے داز سے ہے زندگی کا سوز و جنون۔ تو عورت کو اللہ کریم نے مقام دیا ہے کہ عورت نہ ہوتی تو ماں نہ ہوتی، عورت نہ ہوتی تو بیوی نہ ہوتی، عورت نہ ہوتی تو بیٹی نہ ہوتی، عورت نہ ہوتی تو بہن نہ ہوتی۔ تو اللہ کریم نے اس عورت کو مرد سے بھی زیادہ مقام اور مرتبے کے ساتھ نواز دیا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن کے اندر عورت کا پہلے ذکر کیا ہے اور مرد کا بعد میں ذکر کیا ہے۔ آئیے ذرا اللہ کا قرآن سنیے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ کریم نے یہاں بھی ذکر کیا ہے کہ پہلے عورتوں کا ذکر کیا ہے پھر مردوں کا ذکر کیا ہے۔ علامہ اقبال، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے دو وجہ ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ ذکر کی ہے اللہ کریم نے عورت کو مقام دیا ہے کیونکہ جاہلیت میں عورت کو کوئی مقام نہیں تھا، تو اللہ کریم نے عورت کو پہلے ذکر کر دیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر علامہ علوسی علیہ رحمہ نے ذکر کیا ہے کہ کیونکہ وہ لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور مردوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے کہ اگر اس کو زندہ رکھیں گے تو ان کا مقام اور مرتبہ ہے اور تاکہ ان کی دلجوئی ہو، تو اس لیے عورت کو پہلے ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کفر کی علامت تھی کہ اس وقت لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور یہ تو الگ بات، اس کے علاوہ بھی جب کہیں کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تو ان کے رنگ بدل جاتے، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے عورت کو مقام اور مرتبے کے ساتھ نوازا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عورت کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔